محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمد ثناء کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جگاں دے پیر رب دے حبیب بدر منیر شیماں دے ویر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات ربیع الاول دی 12/2017 دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامع مسجد مقدس اہل حدیث سیالکوٹ مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی تساں تمام دوست احباب حضرات خطبہ جمعہ تو آغاز ہے پھر رات تک پروگرام اور سالانہ پروگرام اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے میری اور تساں احباب دی حاضری پروردگار قبول فرمائے اچھی گو آمین۔ انتہائی قابل احترام محترم بھائی مولانا حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دوست احباب رفقا یقیناً محنت نظر آ رہی ہے شاندار ٹھاٹھا ماردہ اجتماع میں دعا کرنا اللہ پاک ساڑھی آج دی حاضری نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حضرات خطبہ جمعہ دی حاضری لی جمع ہوئے ہو امام کائنات نے فرمایا ایک جمعہ ادا کر کے جڑا بندہ کرے واپسی جاندہ ہے یعنی خطبے تو پہلے آ گیا جو چاہے خطبے دے دوران آیا کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ مرشد پاک نے فرمایا جب تک خطیب خطبے تو فارغ نہیں ہو لیندہ اے محبت نال خطبہ سندہ ہے توجہ دے نال بیٹھتا ہے جو تو نماز ادا کر کے واپسی جائے گا اللہ پاک اس بندے دے 10 دنوں دے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم دی ہے ایک روایت اندر ہوندہ ہے 8 دنوں دے ہفتے دے گناہ معاف مسلم دے حوالے نال اللہ پاک
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। اللہ کرے رب ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ الرحمن عبادت بھی فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور آن دا انشاءاللہ جو مقصد ہے اور پھر تاریخی نقطہ نظر نال ربیع الاول دا مہینہ 12 ربیع الاول، میں اسے حوالے نہ کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا۔ انتہائی توجہ دی ضرورت ہے، دل جمی نال بیٹھو، جتھے جگہ مل دی بیٹھ جاؤ، اگر تھوڑا تھوڑا محبت نال اگے ہو جاؤ، بعد پیچھے آنے والے ساتھی بھی بیٹھ جان تو اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال جتھے بھی جگہ ملے انتہائی توجہ دے نال دل جمی نال محبت نال تشریف رکھو۔ حضرات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، ذرا مل کے کہو خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات چونکہ خطبہ جمعہ دا ٹائم بڑا مخصوص ہوندہ ہے، مختصر جے ہوندہ ہے، ٹائم تھوڑا گزارشات بہت زیادہ نے، تو میں بلا تمہید بلا تاخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ ادھر میری طرف دیکھو اور توجہ فرماؤ۔ حضرات ایسے مہینے اندر امام کائنات تشریف لے آئے، ہر پاسے آمد آمد، نبی پاک دی آمد دے تذکرے اور خوشی منائی جا رہی ہے۔ یقیناً ایمان والیاں نو خوشی، ہر مومن نو خوشی ہونی چاہی دی، کیونکہ پیغمبر اس مہینے اندر تشریف لے آئے، ولا کون ہے جنو خوشی نہیں؟ اللہ کرے رب العالمین قرآن و سنت دے دائرے اندر رہ کے خوشی منان دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، مرشد پاک ایسے مہینے اندر آئے، ایسے مہینے اندر تشریف لے گئے، کوئی یہ دے اندر اختلاف نہیں۔ امام کائنات 12 ربیع الاول دن سوار نو دنیا تو تشریف لے گئے، سب نبی پاک دا سفر آخرت ربیع الاول دی 12 ہے، دن سوموار دا، اے دے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں کلہ دن سوموار آپ پیدا ہوئے، دن سوموار دا دنیا تو گئے، دن سوموار دا، اے دے اندر بھی اختلاف نہیں۔ ولادت اندر تاریخ اندر اختلاف ہے، دن اندر اختلاف نہیں۔ حضرات بعض آندے نے مرشد پاک 7 ربیع الاول برو سوموار نو پیدا ہوئے، کئیاں نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول، کئیاں نے کیا 12 نو پیدا ہوئے نے، 12 نو دنیا تو گئے نے۔ بہرحال مولانا شفیع الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرات دن سوموار دا اے دے اندر کوئی اختلاف نہیں، پیارے پیغمبر سوموار نو پیدا ہوئے، سوموار نو دنیا تو گئے، لیکن وفات 12 ہے، ایک گل ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر ولادت بھی 12 منی جائے پھر دن جمعرات دا ہوندا ہے، سوموار دا نہیں۔ افضل بات ہے وے 9 ربیع الاول دن سوموار آپ دی ولادت، 12 ربیع الاول دن سوموار نبی پاک دا سفر آخرت۔ بہرحال حضرات جیڑی بھی ڈیٹ جیڑا بھی دن ہے، ربیع الاول اندر آقا تشریف لے آئے، ربیع الاول اندر تشریف لے گئے، دن سوموار دا، اور پوری زندگی مرشد پاک سوموار والے دن روزہ رکھیا کر دے۔ ادھر میری طرف ایکھیا جے جگہ دے پیر جناب محمد، ذرا مل کے کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک حضرات پیارے پیغمبر دا نام آئے، رب کو رحمتہ حاصل کریا کرو۔ او بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے، رب دیوں دیتے لعنت ہے، جڑا نبی پاک دا نام سنے درود نہ پڑھے، محبت نہ پیار نہ جواب دیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک دا جڑا میں مقام پڑھے ہیں، اے دے اندر پیارے پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ، توجہ میری طرف رہے، اور انشاءاللہ قرآن بھی سنانا چاہنا، پیغمبر دے نبی پاک دے سفر آخرت دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ تو چلے گئے، گناہگار بھی بڑے آئے نے، وہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کوئی آج تریا کسے کل جانا، اے دنیا آنی جانی ہے،
امیاں اے دنیا عارضی ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، ایتھے ہمیشہ رہن واسطے کوئی آیا؟ بولو، کوئی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، جیڑا آیا او جان واسطے ہی آیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، الوداعی حج کر لیا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، حج بیت اللہ دا الوداعی آخری حج کر لیا ہے، 23 سال تبلیغی دور بھی مکمل ہو گیا ہے، ہون جمعہ دا دن ہے، ایک وری کہو سبحان اللہ۔ جمعہ دا دن مومنہ واسطے خوشی دا دن، اور عید دا دن، جمعہ دا دن بھی خوشی دا دن، پھر میدان عرفات اندر حج دا موقع ہے، آقا خطبہ دے رہے ہیں، ایک جمعہ خوشی دا دن، پھر حج خوشی دا دن۔ اللہ پاک نے اوتھے قرآن دا ایک مقام نازل فرمایا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے قرآن دا اے مقام نازل، آواز سارے تک پہنچ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ حضرات توجہ میری طرف رہے، قرآن دا اے مقام نازل ہویا، اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ آج دے دن سنیا دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ حضرات ادھر میری طرف ایکھے آجے، نبی پاک نے جدو اے مقام پڑھ کے یارانو سنایا ہے، پروانیوں اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ آج دے دن صحابہ خوشی منا رہے ہیں، انتہائی خوش نے کہ ایک عید دا دن، حضرات جمعہ دا دن، پھر دین بھی مکمل ہو گیا ہے۔ دوریاں خوشیاں نے، عمر ابن خطاب آنکھو رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرات ابو بکر صدیق نو لب دے پھر دینے، اے نوجوانوں مسلمانوں ادھر میری طرف ایک آجے، میں جڑی گزارش کرنا چاہنا، امام کائنات دا یار عمر ابن خطاب لب دا پھر دے، حضرت ابو بکر صدیق نو آنکھو رسی اللہ تعالیٰ نو، سیدنا صدیق ایک جگہ تے ٹیک لا کے بیٹھے نے، روئی جاندے نے، زارو قطار آنسو جاری نے، ٹیک لگائی ہوئی آپ رو رہے نے۔ عمر ابن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ نو، آندے نے ابو بکر یار مبارک ہوئے، ابو بکر مبارک ہوئے، ابو بکر مبارک ہوئے، اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ تے عمر ابن خطاب دیا نظران حضرت ابو بکر دے چہرے تے پئیاں، یار غار روئی جاندہ ہے، بار بار زار روئی جاندہ ہے۔ تے عمر ابن خطاب آندے نے ابو بکر پہ آریا، رون دی وجہ میں نو سمجھ نہیں آ رہی، یار تو روئی جانے گل کیے، لوگ خوشیاں منا رہے نے، آج خوشی دا دن نے، دین مکمل ہو گیا، تو رونا پہ میں نو سمجھ نہیں آ رہی۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے فرمایا، عمر پیاریا رون دی وجہ ایوے، اللہ پاک نے آخری نبی نو دنیا دی اندر رہنما بنا کے بھیجیا، رہبر بنا کے بھیجیا، آپ دے دین مکمل ہو گیا ہے۔ جیڑیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے پیغمبر دیاں لائیاں، انج لگدا ہے اے آیت دلالت کر رہی ہے او ڈیوٹیاں مکمل ہو گئیاں نے، او ڈیوٹیاں پروسیزر مکمل ہو گیا ہے۔ تے اے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ابو بکر فرمان دینے عمر، اے
اے قرآن پاک دا مقام نبی پاک دے سفر آخرت تے دلالت کردا ہے ہن جگاں دے پیر ساڈے کول زیادہ دیر نہیں رہن گے نبی پاک چند دن دے مہمان نے او ڈیوٹیاں جڑیاں اللہ پاک نے لائیاں سن او ڈیوٹیاں پوریاں ہو گئیاں نے ہن امام کائنات دنیا چھوڑ کے رب دی ملاقات لی چلے جان گے اے آیت اس بات تے دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک ہن چند دناں دے مہمان نے حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اے گل نو سمجھ گئے رون لگ پے حضرت عمر ابن خطاب نو بات سمجھائی کہ نبی پاک ہن چند دناں دے مہمان نے قرآن پاک دا ایک اور مقام نازل ہویا ادھر میری طرف دیکھو ان دے اندر بھی نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ اور اے بھی پیارے پیغمبر دی وفات تے دلالت کر رہے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ایتھے پیغمبر دی رحلت اے بھی پیارے پیغمبر دے سفر آخرت دلالت کردہ ہے قرآن دا اے مقام اور تیجا مقام نوٹ کرے آجے قرآن اندہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آمینہ دے لال فرمان دینے لوگو میری نماز میری قربانی میرا جینا تے مرنا للہ اللہ رب العالمین واسطے حضرات قرآن دا تیجا مقام اللہ پاک فرمان دینے انکا میتن و انہم میتون قرآن دا چوتھا مقام وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائمات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اور دنیا جہان دیو لوگو محمد نہیں مگر اللہ پاک دے رسول بن کے آئے نے قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ آمینہ دلال تو پہلا جتنے نبی آئے آدم نبی آئے نے نوح نبی آئے نے ابراہیم نبی آئے نے یوسف یعقوب نبی آئے نے امی آئے 1,24,44,000 پیغمبر جتنے نبی آئے نے سارے اپنا اپنا ٹائم گزار کے چلے گئے ہاں اگر آخری نبی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جان تبھی موت فوت ہو جان یا شہید کر دیتے جان کیا تو سا ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے اے قرآن دا مقام اے میدان احد اندر قرآن پاک دا مقام نازل ہویا ہے جدوں حضرات پیارے پیغمبر دا ساتھی ایک صحابی مصعب بن عمیر شہید ہویا اندہ چہرہ نبی پاک نہ ملدا جلدا ہے بعض مشرکہ نے کیا معاذ اللہ آمینہ دے لال نو شہید کر دیتا گیا ہے آپ دے دندان مبارک زخمی نے ہونٹ زخمی نے متھا زخمی ہے لیکن آپ حیات نے اے بات پھیل گئی دے جگان دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے یار آپ دے پروانے پریشان نے او نوجوانوں بابیو اللہ دا واسطہ ادھر میری طرف دیکھے آجے میدان احد میرے آقا دے یار پریشان نے افواہ پھیل گئیاں نبی پاک نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا تے جگاں دے پیر دے جتنے غلام نے تلواراں گلے اندر لٹکائیاں کوئی ادھر تر پیا کوئی ادھر تر پیا کوئی مدینے نو تر پیا آندے نے جدو جگاں دے پیر ہی نہیں رہے پھر لڑائیاں کر کے کی کرنا ہے حضرات پریشان نے روندیاں مدینے نو تر پیندے نے ایک بڑی جی اماں نو پتہ لگا اے تردیاں پیارے پیغمبر دی شہادت دا بدلہ لین لی میدان احد اندر آئی اور نوجوانوں بابیو اے بڑیری عمر دی بی بی لاک نال دوپٹا بنیا ہاتھ اندر ڈنڈا ڈنگوری پڑے آئے میدان احد اندر آ گئی ایک نو پوچھ دیئے آمینہ دے لال دا کی حال ہے دسن والا دا بی بی تیرے بیٹے شہید ہو گئے تیرے بچے شہید ہو گئے نے آندی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون خبر شہادت پاک نبی دی سنے جس دم مائی خبر شہادت پاک نبی دی سنے جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلا لینو آئی تے کسے کے امائی بچڑے تیرے انہ شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی تے کیسی گھڑی مبارک ایسی جس دے اندر میں جائے اللہ دیتے میں جا پالے آج کم نبی دے آئے بی بی روندیاں برابر اگے تر دی جاندی ہے آمینہ دے لال تے نظرہ پئیاں نے آقا زخمی نے لیکن حیات نے اللہ پاک دیاں رحمتاں مرشد پاک اجے حیاتی نے انہیں نبی پاک نو بیکھے ہیں تے آندی کیے کل مصیبت بعد کا جالالو اے سنیا پہلے بڑی پریشان سا میں تواڈا چہرہ بیکھے آئے اللہ پاک نے ساریاں پریشانیاں دور کر دیتیاں نے اس موقع تے رب دے قرآن دا اے مقام نازل ہویا ہے فرمایا وما محمد الا رسول پھر گوئے کوئی کہہ دے سبحان اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائے مات او قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین آمینہ دے لال دی رحلت دا تذکرہ کہ جگان دے پیر اگر دنیا تو چلے جان کیا تو سان تبھی موت یا شہید کر دیتے جان یا تبھی موت فوت ہو جان کیا ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے اس مقام اندر آمینہ دے لال دی رحلت دا تذکرہ پیغمبر دے سفر آخرت دا تذکرہ الفدائی حج کر کے آقا مدینے آئے نے حضرات اگلا مہینہ محرم دا حج تو بعد محرم پھر
سفر دا مہینہ ہے، سفر دی 29 تاریخ ہے، بولو کنی تاریخ؟ 28 یا 29 ہے۔ آمینہ دے لال ایک دن ادھر میری طرف دیکھو، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز جنازہ پڑھا کے واپسی آ رہے ہیں، یا کہ میرے آقا قبرستان تو واپسی آ رہے ہیں، یا جنازہ پڑھا کے واپسی آئے۔ 28 یا 29 تاریخ ہے، مرض دی ابتدا ہوندی ہے، اگلا مہینہ ربیع الاول دا۔ اور نوجوانوں بابیو، اے جڑا مہینہ ربیع الاول دا جا رہے ہیں، سفر تو بعد ربیع الاول ہے، اسے مہینے اندر آمینہ دے لال تشریف لے آئے میں، اس مہینے اندر جگاں دے پیر دنیا تو سفر آخرت لئی روانہ ہو جاندے نے۔ اگلا مہینہ ربیع الاول دا، حضرات ادھر میری طرف دیکھو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی، خدا دی قسم اور گلیاں بازار سجے نے، یقیناً ہر بندے نو خوشی ہے۔ ادھر میری طرف دیکھو، ہر مومن نو خوشی ہے، ولیکن نو خوشی نہیں۔ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے۔ ایک باری کہو سبحان اللہ۔ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے۔ گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازا والے کھڑے ویکھ دیر آ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے۔ اگلا جملہ بڑا کمال میری طرف ویکھے آجے، نہ مکھڑے دا دل ویخ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے۔ ایک باری کہو سبحان اللہ، بار والے پراوی کہہ دیو سبحان اللہ۔ نہ مکھڑے دا دل ویخ دے، اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے۔ کوجیاں نو کالیاں نو بھی گل لا بے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویخ دیر آ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے۔ بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی، جتے ٹھہری سی ڈاچی آ محبوب دی۔ بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی، جتے ٹھہری سی ڈاچی آ محبوب دی۔ نیویں آندہ غریب آندہ ماڑے آندہ پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھے آنتے چڑھے ویخ دیر آ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے۔ پھر کہہ دو
مرشد پاک ربیع الاول اندر آئے، حضرات اسے مہینے اندر تشریف لے گئے۔ میں پیغمبر دا سفر آخرت دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ 29 سفر نو مرض دا آغاز ہویا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں جگاں دے پیر دے نال جنازے تو واپسی جا رہے ہوں۔ اوہ نوجوانوں بابے ہو، آمینہ دے لال نے اپنا صافہ دورہ کر کے پگ بنی ہوئی، نبی پاک نے پگڑی کوٹ کے بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید فرمان دینے میں آمینہ دے لال دے متھے تے ہاتھ لایا، جسم بڑا گرم ہے۔ ابو سعید آندہ ہے سونے اینج لگ دائیں جویں تو آنو آج دعا بندیاں جتنا بخار چڑھے آئے۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میں فرمایا ابو سعید جویں کسے دا رب نال تعلق بہتا ہوندا ہے اویں ازمیشاں بہتیاں ہوندیاں نے۔ جویں رب نال تعلق بہتا ہوئے گا اویں ازمیشاں بہتیاں ہونگیاں۔ رب اپنے بندیاں نو آسماندا ہے، بیگانیاں نو رب کدی نہیں آسماندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں، دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں۔ کافر فاسق ظالم لنڈے پھر دینی موج بہاراں۔ اے حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کئی سال رلایا۔ دیکھو حضرت نور نبی نے کتنا دکھ اٹھایا۔ چیر دیتا زکریا تائی سارو تے رکھ کے آری۔ ایوب نبی دے تن بیماری لائی دیر مصیبت بھاری۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ابو سعید نبیان اللہ بہتا آسماندہ ہے۔ آج میں نو دو بندیاں جتنا بخار جڑیا ہویا جویں رب نال کسے دا تعلق بہتا اویں ازمیشاں بہتیاں۔ حضرات دعا کریا کرو اللہ اول تے ازمیشاں تو بچائے، جے ازمیش آ جائے رب العالمین پھر صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، صبر تے اجر عطا فرمائے۔ حضرات میں نو یاد آ رہے ہیں خدا دی قسم رب اولاد دی وجہ نال آزماندہ ہے، بیماریاں دی وجہ نال آزماندہ ہے، اللہ پاک رزق دی وجہ نال آزماندہ ہے۔ اے پچھلے دنوں خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالیٰ نوجوان بیٹا ہے، نوجوان بیٹا قرآن دا بھی حافظ ہے، حدیث دا بھی عالم ہے۔ حضرات حدیث دا عالم دین درس قرآن واسطے جا رہے ہیں، اچانک روڈ ایکسیڈنٹ اندر شہید ہو گیا۔ اور میاں مرضی اللہ پاک دیاں قدرتاں رب ذوالجلال دیاں میں کئی درساں دی اندر جمعہ دی اندر جگہ جگہ کئی جانا۔ اور نوجوانوں دعا کرو اللہ پاک حضرت ربانی صاحب نو صبر جمیل دی توفیق دے وے۔ اے جڑا کاموں کی مرکزی مسجد ہے،
اماموں کی دا ممبر ہے خدا دی قسم جتنے خطیب آئے نے اللہ پاک نے اولاد دے ذریعے ازمایا ہے امیہ ذاتی بھی ازمایا ہے اولاد دے ذریعے بھی ازمایا ہے حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ رب دا ولی تبلیغ کر رہے ہیں حضرات اولاد منگ دینے پہ امیہ پوری زندگی رب نے نہ پت دیتا نہ رب نے بیٹی دیتی مرضیاں دا مالک کون ہے مرضیاں دا مالک اللہ نہ دھی دیتی نہ پت دیتا تبلیغ کر دے رہنے اللہ پاک نے اولاد دے ذریعے ازمایا انہاں دے بعد حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ تو بعد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خطیب آئے انہاں دے انداز اندر گفتگو دا آغاز کیتا حضرات تبلیغ کر دینے پہ اللہ پاک نے 6 بیٹیاں دیتیاں نے پت نہیں دیتا 6 بیٹیاں نے 6 بیٹیاں بعد رب نے ایک بیٹا دیتا ہے جندہ نام انعام الرحمن رکھیا گیا بچہ بیمار ہویا ہسپتال دوائی لین گئے ظالمان زہر دا ٹیکہ لگوا دیتا بچہ شہید ہو جاندہ ہے ایک دن حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب نے خطبہ جمعہ توحید تے پڑھایا باہر نکلے 10-11 خنجر لگ گئے امیہ ہسپتال پہنچے بائی خون دیاں بوتلاں لگیاں نے 3 مہینے بعد اللہ پاک نے پھر تندرستی دے دیتی ممبر تے چڑھ کے خطبہ دے رہے میں اللہ پاک نے کرے بھی امید لا دیتی ادھر کی 1987 23 مارچ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی محمد خان نجیب رحمت اللہ علیہ حضرات محترم قدوسی رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے راہ دی اندر 23 مارچ 1987 شہید ہو گئے ادھر کیے اللہ پاک نے اولاد دے ذریعے بھی ازمایا ذاتی بھی ازمایا مارا بھی کھا دیا خنجر بھی کھاتے جسم نو چھنی کرا لیا بیٹا بھی ذبح ہو گیا گھرے امید حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی دی شہادت تو بعد 2.5 مہینے بعد اللہ پاک نے انہاں دی وفات شہادت تو بعد گھرے ایک بیٹا دیتا ہے جن دا نام انعام الرحمن رکھیا آج جو بچہ دین دا کام کر رہا حضرات اندہ چہرہ ابو نے ویکھیا ہی نہیں ادھوں دے خطیب بطور خطابت حضرت علامہ حبیب الرحمن دی شہادت تو بعد قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے اور 4 بیٹیاں بعد رب کولوں منگ منگ کے بیٹا لیا جن دا نام صفی الرحمن رکھے ہے بچہ قرآن دا بھی حافظ دین دا بھی عالم حضرات 16 نومبر درس قرآن واسطے جا رہے ہیں حضرات مرضی اللہ پاک دیاں روڈ ایکسیڈنٹ دی اندر لاشا خون لت پت تڑپ گیا امیاں کل 2 دسمبر اس بچے دی شادی ہے جدوں اے خبر ماپیاں کل پہنچی ہوئے گی میں نو 10 ماپیاں دے دل تے کی گزری ہوئے گی خدا دی قسم اللہ ان ساریاں خطیباں نو اسما رہے ہیں اللہ پاک اولاد دے ذریعے چیک کر رہے ہیں امیاں اس عمر اندر جوان بیٹے دے لاشے نو کندہ دینا بڑی اوکھی خدا دی قسم پتر جوان اور دنیا تو چلے جان لاشیاں نو کندہ دینا بڑی اوکھی گالے قرآن آندے اولاد دے دکھ ماپیاں نو تڑپا دین دینے اولاد دے صدمے ماپیاں نو روا دین دینے امیہ ادھر بیکھے کہ نبی رب دا پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام آپ نبی پتر یوسف نبی باپ پتر دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم کر لیندہ ہے امیہ میں گرجڑی گزارش کرنا چاہنا اولاد دے دکھنے پتر
دی جدائی نے بڑے باپ یعقوب نو لمیاں کر دیتا ہے. اے نبی بھی اولاد دکھ دی اندر حضرات نڈال ہو جاندے نے. اللہ اولاداں دے دکھ دے کے نازمائی گنہگاراں خطاکاراں سائنے جوگے نہیں. حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری ایک باری مل کے کہو رحمت اللہ ہے رحمت اللہ علیہ. ایک نوجوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر لاشا خونہ لت پت تڑپ گیا. لاش نو اکٹھا کر کے کپڑے اندر لپیٹ کے کرے پہنچایا گیا. شیخ القرآن نو اطلاعاں ملیاں بابا جی اٹھ پے. نوجوان پتر دی وفات دی خبر سنی تے نالے روئی جاندے نے تے نالے کئی جاندے نے روئی جاندے نے کئی جاندے نے. ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا. ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا. تدبیران دے چارے نہیں چل دے جد تیر لگے تقدیران دا. حضرات گل بڑی اخیرے اے اوندی دس دی سپنا نو بن جاندی کام بنیرے دا. جد کاوئی واسا کرنا ہے کی چائے محل اچیرے دا. رو رو کے کیا کر دے سن قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے. کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے دو جگدا بسیرا ہے. اے تھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتی پتر تورے نی اے اجڑے آندہ ویڑائے. بچے روندے اپنی ماوانو ماوان دیاں ٹھنڈیاں چھاوانو نہیں رہنا محل منارانے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکوئی پھیرا ہے. قرآن آمد ہے کل ان الموت اللذی 28واں پارا کل ان الموت اللذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. حضرات جیڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے بات دور چلی جائے. ادھر میری طرف ایکھو امام کائنات بخار دا آغاز ہو جاندہ ہے. 29 سفر نو جڑی بیماری دا آغاز ہویا ہے. آج ربیع الاول دی 12 اے مرس 12 ربیع الاول نو مرض الموت ثابت ہو جاندی ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری 14 دن بیمار رہنے. حضرات میری طرف ایک آجے پہلے 6-7 دن میرے آقا باری باری کدے اس بیوی دے کر دے اندر کدے اس بیوی دے کر دے اندر باری باری بستر لگایا جاندہ. میرے آقا نو پکڑ کے گھراں دے اندر پہنچایا جاندہ ہے. میاں منگل دا دن آیا منگل دا دن آیا. سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اماں جمع کیتا ہے. ازواج النبی ازواج مطہرات جمع ہوئیاں. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے نی میری اماں نی میری اماں میرے ابو جی
کمزور ہو گئے نے روزانہ ادھر ادھر جایا نہیں جاندا نی میری او ماں اجازت دیو میرے بابا ایک گھر دے اندر آرام کر لین بزاک زباں ہو کے مومنہ دیاں ماواں ساریاں بولیاں آندیاں نے بیٹی فاطمہ ساڑی طرفوں اجازت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر نبی پاک اپنا وقت گزار اوتھے بستر لا لین منگل والے دن صحابہ کرام نے حضرت علی پاک دیگر ساتھیاں نے نبی پاک نو سیدہ عائشہ دے کرے پہنچایا رضی اللہ تعالی عنہ حضرات بستر لگ جاندہ ہے میرے آقا نو سانبیا جاندہ ہے پکڑیا جاندہ ہے مسجد اندر لے آندہ جاندہ ہے مسلسل نبی پاک مسجد اندر آندے رہے جمعرات دا دن آ گیا ربیع الاول دی 8 جمعرات دا دن نے آمینہ دے لال نے دوپہر دا ویلا ہے حضرات فرمایا پانی لے کے آؤ 7 کنواں دا مختلف پانی لے آندا گیا 7 مشکیزے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر دے ٹاپ اندر بہ گئے پانی بہایا گیا کچھ افاقہ ہویا آقا زور دے ٹیم آئے نے نماز پڑھائیے خطبہ بھی دیتا اثر ٹیم آئے پھر مغرب دی جماعت کروائی اور میاں جمعرات دل تے مغرب دی جماعت آخری جماعت ان دے بعد امام کائنات پھر جماعت لی نہیں آ سکے نے عشاء تو پہلا آمینہ دلال دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے کدی آقا بے ہوش ہو جاندے نے کدی ہوش اندر ادھر عشاء دی اذان دا ٹائم ہو جاندہ ہے آمینہ دلال دا بانگ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ نو اذان دے کے دروازے تے آیا ہے سونیا شادی جماعت دا ٹائم ہو گیا میرے آقا دی آنکھ کھلی فرمایا عائشہ عشاء پڑھئے یا کوئی نہ امی عائشہ دیئے محبوب جی صحابہ انتظار اندر جے عشاء نہیں ہو پڑی میرے آقا اٹھنا چاندے نے پھر زمین تے گر گئے بخار دی وجہ نال کمزوری اتنی لتاں جواب دے دیندیاں نے بخاری دی روایت سنو آقا فرمان دینے لوگو بخار نو مندہ نہ بولیا کرو بخار کسے نو چڑھ جائے انو گالا نہ کڈیا کرو بخار تے لانتا نہ پایا کرو رب دی طرفوں عظمیشہ نے اور جس بندے نو بخار چڑھ جاندے آمینہ دلال فرمان دینے اللہ پاک زندگی دے گناہوں معاف کر دیندے بخار نو مندہ نہ بولو بخار تے لانتا نہ پایا کرو ادھر گئے میرے آقا پھر اٹھے پھر گر گئے 3 مرتبہ آقا اٹھ نہیں سکے لڑکھڑا جاندے میں آقا فرمان دے عائشہ بار دروازے تے کون آیا ہے فرمایا بلال عشاء دی جماعت لی آواز مار دے پیا فرمایا عائشہ میرا پیغام دے دے مرو ابا بکر فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر نو کو میرے مسلح تے چڑھ کے ساتھیاں نو عشاء دی جماعت کروا دے وے عشاء دی جماعت کروا دے وے سیدہ عائشہ دیاں نے سونیا میرا بابا دل بڑا کمزور ہے ان دے کلو گل برداشت نہیں ہونی عمر نو کہہ دے ہو فرمایا نا عائشہ میرے مسلح تے اگر کھڑ سکتا ہے ابو بکر صدیق کھڑ سکتا ہے حضرات پیغام ملیا بلال روئی جاندہ ہے تکبیر گئی نا ساتھی صفاں بنان دینے پہ مسلح دی طرف اندینے کہ لگتا ہے نبی پاک آگے ہونگے جدوں ابو بکر مسلح تے آیا صحابہ دے دل ٹوٹ جاندے نے رون لگ جاندے نے اے جمعرات دا دن نے ابو بکر نے جماعت کروائی رضی اللہ تعالیٰ نو اگلا دن جمعہ دے 5 جماعتاں جمعہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا آقا مسجد اندر نہیں آ سکے حضرات 11 اگے پھر 10 ربیع الاول ہفتے دا دن نے امیہ زور دی جماعت ہو رہی ہے امام کائنات نو فضل بن عباس حضرت علی پاک نے سہارا دیتا ہے میرے آقا مسجد اندر آئے اے دونوں پیر نبی پاک دے زمین تے لکی طرح بنا دے جا رہے
پیر دے انگوٹھے جڑے نے زمین تے لکی طرح بناندے جا رہے نے. حضرت ابو بکر جماعت کروا رہے, میرے آقا برابر آئے, ابو بکر پچھاٹنا چاندے نے. فرمایا نہ ابو بکر جماعت کرواندہ رہو. میرے آقا ابو بکر دے بائیں جانا بہ گئے. نبی پاک ابو بکر دے امام بن گئے. ابو بکر صحابہ دے امام. زور دی نماز مکمل ہوئی. نبی پاک نو یاراں نے سہارا دیتا. اے ہفتے دا دن 10 ربیع الاول نبی پاک منبر تے آئے, خطبہ ارشاد فرمایا. گلاں بہت زیادہ امام کائنات فرماندے نے پروانے ہو میرے انصار نال پیار کرے آجے, انہاں نال حسن سلوک کرے آجے. اے انصار نے میں مکیوں جدو مدینے آیا میرے نال بڑیاں محبتاں کی دیاں, بڑا پیار کیتا. انصار نال محبتاں کرے آجے, حسن سلوک رکھے آجے, انہاں نال پیار کرے آجے. میرے آقا نے اور بھی خطبے اندر باتاں کی دیاں. ایک گل فرمایا ساتھیو اللہ پاک نے ایک بندے نے اختیار دیتا ہے, اگر رہنا چاہے دنیا تی ان دی مرضی, اگر جانا چاہے ان دی مرضی. اس بندے نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا. صحابان دے نے سانو سمجھ نہیں آئی گل کی ہے. ایک کونے جو ابو بکر صدیق دے رون دی آواز آ گئی. ابو بکر روئی جاندہ ہے, ابو بکر روئی جاندہ ہے. ابو بکر سمجھ گئے او بندہ جنہوں رہن دا اختیار دیتا ہے او آمینہ دے لال نے, لیکن نبی پاک نے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا. بہتی دیر جگاں دے پیر دنیا تے نہیں رہن گے. حضرات میرے آقا خطبہ دے رہے نے, فرمایا صحابیو اگر کسے میرے کل قرضہ لینا ایتھے ہی لے لو, کل قیامت نو مطالبہ نہ کرے آجے, اوتھے میرے کل دیتا نہیں ہو جانا. کسے قرضہ لینا ہے درم و دینار ایتھے ہی لے لو, مطالبے کر لو, قرضہ لے لو. آقا فرمان دینے اگر کسے نے کوئی بدلہ لینا ہے جانے انجانے اندر کسے تے میں ظلم کر بیٹھا ایتھے ہی بدلہ لے لو. صحابہ دینے نبی پاک انج دیاں باتاں کیوں کری جان دینے والا گل کی ہے. آقا فرمان دینے بھئی کسے بدلہ لینا ہے میں حاضراں ایتھے بدلہ لے لو. ایک نوجوان میرے پاک پیغمبر دا صحابی پچھلے پاسیوں کھڑا ہو جاندہ ہے, آندہ سونیاں میں تواڈے کل بدلہ لینا ہے. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پروانیاں یار کا دا بدلہ لینا ہی. آندہ ایک جنگ اندر تساں سپاں سدیاں کران دیاں میری کانڈ تے سوٹی ماری سی, اسے چھڑی دا اسے سوٹی دا بدلہ لینا چاہنا. میرے آقا فرمان دینے وہی آجا میرے کل بدلہ للہ جوانا ایتھے بدلہ للہ, کل قیامت نو مطالبہ نہ کری آجا. صحابہ بیندے نے کون اٹھ پیا والا نبی پاک اگے بیمار نے اس حالت اندر کوئی بدلے دیویاں گلاں کر دے, اے کون ہے جڑا بدلے دیاں گلاں کر رہا. صحابہ بیندے نے ویکھی جاندے نے او بھئی کون ہے تو کادا بدلہ لینا چاہنا ہے. آقا فرماندے نے صحابیو رک جاؤ, اے بدلہ لینا چاہتا ہے میں دینا چاہنا وہاں ایتھے بدلہ دے دواں قیامت نو نہیں ہو دیتا جانا. اے نوجوان قریب آیا تے جگاں دے پیر فرمان دینے جوانا یار مار لے جی میں محمد نے تینوں مارے اسی اویں مار لے. آندہ سونیا جدو تسا ماریا تواڈے کل سوٹی میں ہتھوں کھالیاں مینوں سوٹی دے دیو. نبی پاک نے اپنی چھڑی اپنی لاٹھی اپنی سوٹی انہوں دے دیتی, اے سوٹی للہ مینوں مار لے. تے آندہ محبوبہ جدو تسا مینوں ماریا میری کانڈ تے کمیز کوئی نہیں سی, کپڑا کوئی نہیں سی, لہذا کمیز لا دیو کانڈ ننگی کر دیو. آمینہ دے لال نے کمیز لا دیتی, سوٹی بھی دے دیتی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھڑیے عمر ابن خطاب نے, امیہ میرے پیغمبر دا یار عمر ابن خطاب تلوار دے دست
کپائی جاندا ہے کپ کپائی جاندا ہے اے محبوبہ اے کون منافق جڑا تواڈے کولوں بدلے لین دیاں گلاں کر رہا مینوں اجازت دیو میں دی گردن جسم تو الگ کر دینا وا آقا فرماندے نے عمر یار ٹھنڈا ہو اے بدلہ لینا چاہندا اے محمد دین لئی تیار ہے صحابہ دے نے اے جوان رب دا واسطہ ہی محمد نو نہ ماری آمینہ دے لال دے حصے دا سانو مار لے حضرات ایک کفیت بن جاندی ہے صحابہ ترلے کری جاندے نے اے نوجوانا ساڑھے کل بدلہ للہ اور جتنا مارنا ہی سانو مار لے پر رب دا واسطہ آمینہ دے لالو کچھ نہ کہے آقا فرماندے نے صحابیو حوصلہ کرو اے بدلہ لین لی تیار میں دین لی تیار آقا فرماندے نے بھی آجا قریب آجا کمیز بھی اتار دیتا ہے چھوٹی بھی دے دیتی ہے اے چھوٹی پکڑ کے اگے ہویا ہائے میرے اللہ منظر کی بنن والا میاں جوان نے چھوٹی نو سٹ دیتا آمینہ دے لال دے جسم دے نال چمڑ جاندہ ہے اینجے تھپا مار لیا جپی پا لئی تے میرے پیغمبر دے دونوں کندیاں دے درمیان پچھلے پاسے کبوتر دے انڈے دی طرح ایک چھوٹی جی جگہ باہر نو نکلی ہے اینو مہر نبوت کیا جاندہ ہے حضرات ریشم نالو نرمے ایدے وچو امبر تے کستوریاں دے ہلے آرے نے وہ جپی پا کے اپنے دونا ہوٹانو پیغمبر دی مورے نبوت تے رکھ دیندہ ہے نالے چمی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے نالے چمی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے آقا فرماندے نے جوانا کی بن گیا یار تو بدلہ کیوں نہیں لیندہ آندہ محبوب جی میں کوئی بدلہ نہیں ہو لینا اے بدلے دا بہانہ بنایا ہے تاکہ میں تو آڈے جسم نو چوم لوا اللہ پاک میرے تے جہنم دی آگنو حرام کر دے وے آقا فرماندے نے جوان اگرچہ تو بہانہ بڑھایا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سچی مچی مار کھان لی تیار ہو گیا سی حضرات ہفتے دا دن نے اگلا دن 11 ربیع الاول اتوار دا دن آیا جتنے میرے آقا دے غلام نے نبی پاک نے سارے ہی آزاد کر دیتے نے درم و دینار رب دے راندر تقسیم کر دیتے 11 تے 12 ربیع الاول والی درمیان والی جڑی آخری رات ہے امی ایشان دیئے لوگو کر دے اندر تیل بھی کوئی نہیں کہ میں چراغی جلا لوں میں گوانڈن کولوں ہمسائی کولوں تھوڑا کو تیل منگیا ادھارا تیل لے کے چراغ جلایا پیغمبر دا نورانی مکھڑا بیندی رہی صبح فجر دی جماعت ہو رہی ہے نبی پاک نے پردے ہٹا کے صحابہ نو بیکھیا آپ بڑے خوش ہوئے پھر جویں جویں حضرات دن چڑھیا اے سوار دا دن نے تے ربیع الاول دی 12 امیاں 12 ربیع الاول جویں جویں دن چڑھیا میرے مرشد پاک دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے طبیعت بہت ہی خراب ہوندی جاندی ہے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ بیٹی فاطمہ نو بلایا گیا حسن و حسین بھی آ جاندے نے میرے آقا نے بیٹی نال گل کی تھی بیٹی پہلے رون لگ پئی پھر حسن لگ پئی امی عائشہ نے بات اندر پوچھیا سی نی بیٹی ہے فاطمہ پہلے تو رون لگ پئی پھر حسن لگ پئی گل کیے بیٹی آندھی اماں پہلے میں جدو رون لگ پئی میرے ابو فرما رہے سن بیٹی ہے ہن میری تیری جدائی ہے میں دنیا چھوڑ کے چلا ہوں اے گل سن کے میں رون لگ پئی تے پھر میرے ابو نے میرے کان اندر کیا نی بیٹی ہے فاطمہ سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال ملاقات کریں گی اے گل سن کے میں ہس پئی میرے آقا نے اپنی بیویاں نو بلایا ایک ایک نو علیحدہ علیحدہ نصیحت تے بصیحت کی دیئے آقا جویں جویں سورج نکلدا جا رہا اے ربیع الاول دی 12 طبیعت بہت ہی بگڑ دی جا رہی
ہے میرے آقا پانی دا پیالہ ہاتھ ڈبو کے متھے تے پھر دے ہائے موت دیاں سختیاں بیٹی آندی ہے واہ کارابا ابا ہائے میرے ابو دی تکلیف آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ اج دے بعد تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں باروں دروازہ کھٹکدا بار بار فاطمہ آندی ہے انج لگدا ہے کوئی عرابی کوئی دیہاتی پتہ لین آیا ہے آقا فرماندے نے نام بیٹی ہے اے میرے کل جبریل آیا ہے تے جبریل آندا سونیا بار ملک الموت آیا ہے اللہ پاک نے بھیجے آئے رب نے فرمایا جبرائیل تو نبی پاک کل چلا جائیں او ملک الموت تو بار دروازے تے کھڑ جائیں پہلے میرے نبی کل اجازت لے آجے اجازت مل جائے ٹھیک ہے نہ ملے تے واپسی آ جایا جے آقا فرمان دینے بیٹی ملک الموت آیا ہے وہ آیا ہے جڑے گھر اجاڑ دیندہ ہے عورتانو بیوہ کر دیندہ ہے بچیانو یتیم کر دیندہ ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی عرابی نہ آئی اے یتیم جو کردہ بالا آج کرن تشان آیا اے ماں پیو کولو بال آیانے لے جاوے زور لگا کے اج مینو تینو بیٹی پیاری بے وقت بٹھاون آیا اج عائشہ حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاو سی اج مینو تینو پیاری بیٹی جدا کراون آیا آباد کو نندہ ہے ایک قبران شہران گھر اجاڑے موت پیالہ پیاوے سبنا آج مینو بھی پلاون آیا ربیع الاول دی بار ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ دی گود اندر سر رکھ کے ٹیک لا کے لیٹے نے امی عائشہ فرمان دیوں نے لوگو نبی پاک بندے نے میرا پرا عبدالرحمن آیا عبدالرحمن دے ہاتھ اندر مسواک ہے وہ مسواک کری جاندہ ہے میں پوچھے سونے کیا مسواک کرنا چاندے ہو فرمایا جی ہاں میرے آقا نو امی عائشہ نے بھائی کل مسواک لے کے دیتی منہ اندر پائی گئی بخار دی وجہ نال کمزوری اتنی ہے مسواک چبائی نہیں گئی مسواک نہیں چبائی گئی امی عائشہ فرمان دیا نے لوگو اس مسواک نو میں کٹیا اپنے منہ اندر پا لیا اپنے دنداں دے نال نرم کر کے پھر نبی پاک دے منہ اندر پایا آپ نے مسواک کر لی اما جان فرمایا کر دیا لوگو اللہ پاک دا شکر ہے آخری ویلے اللہ پاک نے میرا لب تے نبی پاک دے لواب نو جمع کر دیتا ہے ادھر گئے حضرات جویں دن چڑھیا طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی اجے توپ دا آغاز ہو رہے ہیں اونٹ دے بچے دے پاؤں جلیا کر دے یعنی 10 بجے دے دائیں بائیں 10 تو پہلا دا یا بعد دا ٹائم ہے حضرات ادھر میری طرف کھیا جے شدت چاشت دا ٹائم اونٹ دے پاؤں جل دینے اور 63 سال تے 4 دن کچھ گھنٹے میرے پیغمبر دنیا تے زندہ رہے جدوں ٹائم آخری ویلا آیا آقا نے دونوں ہاتھ تانو کر لے مٹھیاں بند کر لیاں آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق العالی ہاتھ تان کیتے نے دونوں ہاتھ اللہم بالرفیق العالی اور 12 ربیع دی صبح نور
نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی اعلی رفاقت منگ رہے نے امی عائشہ آندھی لوگو جدو نبی پاک نو بخار چڑھیا کردا میں دعا کریا کر دی اذہب الباس رب الناس اے دعا کر کے دم کریا کر دی میں جلدی نال دم شروع کیتا امام کائنات نے ہاتھ پڑھ کے فرمایا عائشہ بس کر دے ہن دمان دے ٹائم مک گئے نہیں عائشہ بس کر جا دمان دے ٹیم مک گئے نہیں اللہم بالرفیق اللہ اندے تو پہلے الصلاة وما ملکت ایمانکم اے گلاں بھی کی دیاں نے نماز لونڈی غلامہ دا احترام کریا جے حقوق مت دے خاطر رکھیا جے نمازاں پڑھ دے رہا جے اے باتاں پہلے کی دیاں آخری الفاظ اللہم بالرفیق اللہ ہاتھ تھلے آ جاندے نے زمین نہ لگ گئے روح مبارک نکل جاندی ہے رب دی ملاقاتاں لی حضرات جسدے پاک حجرہ عائشہ اندر پیا اما جان بیندیاں نے تیاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون انکا میتون و انہم میتون ربیع الاول دی بارہ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل مدینے اندر خبر پھیل گئیاں لوگ آ رہے نے ایک بکریاں دا چھیڑو انج بکریاں چران والا جا رہے ہیں کدے ڈگ پیندہ ہے کدے کھڑا ہو جاندہ ہے تے ابو بکر صدیق دیا نظر پئیاں فرمایا پتیجے آ او بکریاں والے آ یار کدے ڈگنا ہے کدے کھڑا ہو جانا ہے گل کیے آندہ چاچا کیا تینوں پتہ نہیں آمینہ دلال سانو یتیم کر گئے حضرت ابو بکر صدیق دیاں تائیں نکل گئیاں ایتھوں دوڑ پہ جلدی نال اپنی بیٹی عائشہ دے حجرے اندر آئے نبی پاک لیٹے نے آپ دا جسدے پاک جی میں بستر تے لیٹے ہوئے سن آپ دے جسدے پاک جسم پاک تے سفید یمنی تاری دار چادر دے دیتی گئی ابو بکر صدیق نالے روئی جاندہ ہے تے نالے چادر چہرے تو ہٹا کے متھے تے بوسا لیندہ ہے متھے تے بوسا لے کے رو کے آندہ کیے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے ابو بکر نالے روئی جاندے نے تے نالے کئی جاندے نے اور ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چم لیا چہرے پاک تائیں ابو بکر نے متھا چمیا روئی جاندہ تے آندہ کیے واہ نبیہ ساڑے ساتھ نو توڑیا واہ اے نبیہ ساڑے ساتھ نو توڑیا واہ خلیلہ سانو جلدی بچھوڑیا واہ اے نبیہ ساڑے جگر نو پھوڑیا واہ نبیہ ساڑے جگر نو پھوڑیا اور کون سمجھاوے ساڑے تائیں ابو بکر روئی جاندہ ہے ربیع الاول دی بارہ اے ربیع الاول دی بارہ آندہ کیے اور کہندہ صدیق پہلے میں مر جامدہ اور کہندہ لوکو ربیع الاول دی بارہ خدا دی قسم میں ذمہ داری نال بات عرض کر رہے ہیں اور کہندہ صدیق پہلے میں مر جامدہ دکھ حبیب والا جریان نہیں جامدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر تے آمدہ تا ہم دی
آسانی میرے تائیں ادھر کیے عمر بہادر کھچ لیندا تلوار نو عمر بہادر کھچ لیندا تلوار نو مویا نہ آکھو میرے نبی سردار نو اور منہ جو کٹے اس گفتار نو میں کر دیا قتل او دے تائیں عمر آندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا کہے گا نبی پاک دنیا تو چلے گئے میں ان دی گردن اڑا دیا گا ایک دوڑ کے جلدی نال دوڑ کے ابو بکر کو لایا ابو بکر جی عمر نو شامبو پتہ نہیں کی ہو گیا عمر تلوار کڑ کے مسجد نبی اندر کھڑا ہے ربیع الاول دی 12 ہے عمر نو سمجھاؤ حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی نال مسجد نبی اندر آئے ممبر رسول تے چڑھے خطبہ دیتا حضرات قرآن پاک دے مقام پڑھیا وما محمد للہ رسول قد خلت من قبل الرسل حضرات میں گل مکان لگا آخری گلانے ادھر میری طرف کھیا جے میری طرف کھو حضرت عمر بن خطاب نے قرآن دے مقام سنیا لڑکھڑا گئے لتاں جواب دے گئی زمین تے گر گئے آندے نے انج لگدا ہے جویں قرآن دا اے مقام آجی نازل ہویا ہے ادھر کیے ایک اور دوڑ کے آیا آندہ ہے ابو بکر جی بلال نو پتہ نہیں کی ہو گیا اور بلال کدے ڈگدا تے کدے کھڑا ہو جاندا ہے بلال مدینہ چھڑ کے نسدا پیا آؤ بلال نو سامبو حضرت ابو بکر جلدی دوڑے بلال نو پکڑیا ہوئے بلال ویر بلال یار گل کیے حوصلہ کر بلال آندہ ہے ابو بکر جی جندہ کلمے اندر نام ہوندہ ہے جندہ اذان اندر نام ہوندہ ہے وہ ہستی میں نو نظر نہیں آ رہی میرا دل مدینے نہیں ہو لگدا میں مدینے نہیں ہو رہنا تے بڑا ابو بکر آندہ بلال یار میں نو مزید پریشان نہ کرو میں بڑا ابو بکر مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتا یار حوصلہ کرو صبر کرو بلال رو لگ پیا آندہ ابو بکر میں امیہ دا غلام سا تو میں نو خریدیا اپنی غلامی لئی یا اللہ پاک دی رضا لئی حضرت ابو بکر آندنے یار کیڑے موقع تے کیڑیاں گلیں شروع کر لی اور بلال کی کئی جانا ہے بلال آندہ ابو بکر جے اپنی غلامی لئی تو میں نو خریدیا نوکر میں تیرا غلام میں اپنی مرضی نہیں کرانگا ولا غلام اپنی مرضی کیویں کر سکتے ہیں اے ابو بکر جے اللہ پاک دی رضا لئی آزاد کروایا پھر میں اپنی مرضی دا مالکاں میں نو نہ روک میں مدینے نہیں ہو رہنا میرا دل نہیں لگدا او کہندہ بلال راتا ربیع الاول دی 12 ہے او کہندہ بلال راتا کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے حضرات ربیع الاول دی 12 صحابہ دا غم میں او کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے اور جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں او کہندہ معاذ میرا جی نہیں لگدا بجھ گیا دیوا چانن سارے ہی جگدا اور سڑ گیا سینہ بامبڑ بلیا ہے آگدا چین نہ آوے میرے تائیں ایک نبی پاک دی ڈاچیے اندہ نام عزبائے نبی پاک دی وفات تو بعد روئی جان دیئے جانور بھی روئی جاتے نے صحابہ ڈاچی نو پانی پاندے نے اے آسمان دی طرف ایک گرون دیئے صحابہ پٹھے پاندے نے اے روئی جان دیئے اے نبی دی ڈاچی نام
عزبا صدام دی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھاؤندی اوہ گلیاں دے وچ پھرے ایویں ارڑام دی میرا سوار دسے نہیں اور بھوکی ترہائی کدی مسجد والا آم دی نبی پاک نہ دسے پھر دوڑ کے گھر والا جام دی ویخ آسمان والے اے جڑی ڈاچی ہے ویخ آسمان والے ہنجو وہاں دی مر گئی او 15 روز تائیں انہیں چارہ نہیں کھاتا پانی نہیں ہو پیتا نبی پاک دی جدائی اندر روم دیئے گلیاں اندر ڈاچی حضرات اور نوجوانوں ربیع الاول دی 12 ربیع الاول دی 12 صحابہ دا حال ویکھ لے ابو بکر فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے لیٹے نے آپ دے بستر دے نیچے ہی حجرہ عائشہ دے اندر لحد والی کچی قبر بنا دیتی جائے ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی کچی قبر بنائی حضرات قبر اندر نمیے جڑے بستر تے آمینہ دے لال نے وفات پائیے وہ بستر قبر دے نیچے بچھا دیتا جاندہ ہے ادھر کیے نبی پاک نو غسل دین دی واری آئی صحابہ آمدے نے کپڑے اتار کے غسل دئیے یا کمیں دئیے سانو تے پتہ ہی نہیں اچانک نبی پاک دیا یاران تے غنودگی چھا گئی آسمان والے رب نے پیغمبر دے یاران دے زین اندر گل بٹھا دیتی ہے لوگوں نبی پاک دے کپڑے نہ اتارو نبیان دے کپڑے نہیں اتارے جاندے کپڑیاں سمیت دی غسل دے دیو حضرت علی پاک کو رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے جسم نو سامبے ہیں سینے نہ لائے ہیں حضرات فضل بن عباس دیگر پیغمبر دے یار غسل دے رہے نے مرشد پاک نو کفن پہنایا گیا جنازہ اونج نہیں ہویا جی میں میرے توڑے اتھے دنیا اندر ہندے نے ایک گنے گاران دی ہندے نے نبی پاک داتے کوئی گناہ ہی نہیں او ذات معصوم ہے او ذات پاک ہے بولو نبی پاک نے نبی پاک خود پاک نے ذات بھی پاک ہے بات بھی پاک ہے آقا دا گناہ ہی نہیں جنازے دی والا امامت کون کروا سکتا ہے مرشد پاک حجرہ عائشہ دے اندر جس دے پاک پہ آئے دن راتی حضرات سلسلہ جاری رہا 10 نبی پاک دے غلام پہلے مہاجر پھر انصار پھر بچے تے پھر بیبیاں 10 لوگ حجرہ اندر آئے میرے نبی تے درود و سلام پڑھ دے رہے حضرات 3 دن بعد پیغمبر نو بدھ والی رات دفن کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون 12 13 14 صحابہ دی اس انداز نال گزری ہے بعد وفات بانگ آکھی بلال نے بعد وفات بانگ آکھی بلال نے کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابال نے رو رو صحابی سارے ہندے پہ حال نے کسے آرام آوے نہیں بلال کئی جامدہ ہے جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا میں نو دیس بیچارے نو ترس دیاں اکھا اس نظارے نو پر او چن دس دا نہیں ایک بردی جی مائی کول عائشہ دے آمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بردی جی مائی کول عائشہ دے آمدی کھول دروازہ قبر نبی پاک تے جامدی رو رو کے اوتھے اپنی جان گوام دی چھوڑ گئی دنیا فانی تائیں وما محمد اللہ رسول
حضرات ربیع الاول دی 12 صحابہ رو رہے نے، خدا دی قسم جانور رو رہے نے، عورتیں رو رہی نے، مرد رو رہے نے۔ اے میرے اللہ ربا تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرے نبی دے یار سچے۔ اے اللہ تو سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرے نبی دے یار بھی سچے۔ یا اللہ ایسے نبی دے لڑ لگ کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح معنی اندر قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ حضرات مزید مینوں کہن دی گنجائش نہیں، تسی جان دے ہو صحابہ کرام نبی پاک دے یار خلفائے راشدین انہاں دا، اور خواتین اہل بیت اور اہل بیت دے جوان انہاں دا حال ویکھ لو کی ہے 12 ربیع الاول نو، تے سانوں کچھ غور و فکر کرنی چاہیے دی۔ اللہ پاک فضول چیزاں، خرافات، ایسیاں چیزاں جیدیاں وجہ نال اللہ اور اندہ رسول ناراض ہوئے، ایسے کماں تو اللہ پاک محفوظ فرمائے، صحیح معنی اندر قرآن و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحت باقی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔